سمندر کے کنارے ایک خوابوں جیسی بستی آباد تھی، جہاں اندھیری راتوں میں بھی سمندر کی لہریں ایسے چمکتی جیسے ان میں تارے گھل گئے ہوں۔ لہراتی ریت پر موتی بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان کالی چمک والے پتھر بھی دکھائی دیتے تھے، جنہیں لوگ کالی روحوں کا اشک بھی کہتے تھے۔ اس بستی کی پریاں عام پریاں نہیں تھیں، ان کے وجود میں سمندر کی گہرائیوں کا جادو بسا تھا۔ انہی میں سے ایک خوبصورت اور دلکش پری رہتی تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا کا انداز سب سے الگ تھا۔ اس کا فیشن اندھیرے رنگوں میں تھا، کالے موتیوں، سیاہ شیلوں اور چمکدار پتھروں سے بھرا ہوا۔ مگر سب سے بڑی پہچان اس کا شوق تھا۔ وہ سمندر کے کنارے جا کر کالے شیلوں سے زیورات بناتی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے زیوروں میں ایک عجیب سی روشنی چمکتی تھی، نہ سفید نہ سنہری، بلکہ گہری کالی روشنی، جیسے اندھیرے میں بھی زندگی دھڑک رہی ہو۔ ایک دن جب زلیخا ریت پر شیلیں جمع کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ریت کے نیچے سے ایک لال سا سایہ ابھر رہا ہے۔ تجسس کے مارے وہ جھکی اور ریت ہٹانے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک کالا ڈبہ سامنے آیا جسے چھونے پر ٹھنڈی ہوا چلی۔ زلیخا نے ڈبہ کھولا۔ اس میں ایک جوڑی کالی چوڑیاں تھیں جو عجیب سی چمک بکھیر رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے کہا، یہ تو میرے خوابوں جیسی چوڑیاں لگتی ہیں، اور تجسس کے مارے اس نے انہیں پہن لیا۔ اس رات جب زلیخا سوئی تو اس نے ایک اجنبی خواب دیکھا۔ سمندر کی تہہ میں ایک سیاہ محل تھا جہاں اندھیروں میں ایک شہزادہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چوڑیاں تھیں۔ زلیخا خوف سے جاگی، اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی، چوڑیاں وہی تھیں، لیکن اب ان پر ایک لال دھاگا ابھر رہا تھا۔ صبح زلیخا سیدھے پری بابا کے پاس گئی، بستی کا سب سے عقلمند اور علمدار بزرگ۔ اس نے رو کر سب کچھ بتایا۔ پری بابا نے اپنی پرانی کتابیں کھولی اور کہا، یہ وہی کالی چوڑیاں ہیں جن کا ذکر پرانی داستانوں میں ہے۔ اس کے ذریعے وہ محل نظر آتا ہے جہاں ایک شہزادہ ریف قید ہے۔ اسے ایک جادوگرنی نے اپنے حرص کے لیے بندی بنا کر رکھا ہے۔ پھر بابا نے کہا، تو تم اس تک پہنچ سکتی ہو۔ اگر تمہارا دل صاف اور نیت پاک ہے تو تم اس تک پہنچ سکتی ہو، مگر یاد رکھنا، ان چوڑیوں کا جادو محبت سے زندہ ہوتا ہے، نہ کہ حیرت سے۔ اس رات چاندنی سمندر پر بکھیر رہی تھی۔ زلیخا نے چوڑیاں پہنی اور کنارے پر کھڑی ہو کر کہا، کالی چوڑیوں کے لیے راستہ بناؤ۔ اچانک سمندر کی لہریں کانپ اٹھی، پانی کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں ایک روشنی بھرا راستہ بنا۔ زلیخا نے ہچکچاتے ہوئے قدم رکھا، پانی نے اسے اپنی گہرائیوں میں کھینچ لیا۔ زلیخا نے دیکھا کہ سمندر کی تہہ میں ایک محل کھڑا ہے، پرسکون لیکن خوفناک۔ اس نے اندر جا کر شہزادے ریف کو دیکھا، زنجیروں میں قید مگر آنکھوں میں امید۔ لیکن اچانک محل لرزا اٹھا، دھواں چھانے لگا اور اس میں سے ایک جادوگرنی نکلی۔ وہ چلا کر بولی، تم اتنی دور آ گئی ہو مگر اب واپس نہیں جا سکو گی۔ جادوگرنی نے اپنی چھڑی گھمائی اور محل کی دیواروں سے کالی بیلیں نکل کر زلیخا کے پاؤں میں لپٹنے لگیں۔ زلیخا نے ہمت سے اپنی زیوروں کو چھوا، ان سے بجلی کی چمک نکلی اور بیلیں جل گئیں، مگر لڑائی بڑھ گئی۔ جادوگرنی نے کالے کووں کا طوفان پیدا کیا۔ زلیخا نے اپنی چوڑیاں مضبوطی سے پکڑیں، مگر ان سے ان کی طاقت کم ہو رہی تھی۔ شہزادے ریف نے پکار کر کہا، زلیخا، ان چوڑیوں کی اصل طاقت محبت ہے، نفرت نہیں۔ ان پر بھروسہ رکھو۔ زلیخا نے اپنی آنکھیں بند کی، دعا کی اور ایک دم چوڑیاں اتار کر توڑ دیں۔ لمحے بھر میں پورا محل روشنی سے بھر گیا۔ جادوگرنی چیخ کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ زنجیریں ٹوٹ گئیں، شہزادہ ریف آزاد ہوا۔ اس کا چہرہ نور سے جگمگا اٹھا۔ اس نے زلیخا کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے مجھے صرف قید سے نہیں، تنہائی سے بھی آزاد کیا ہے۔ کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ زلیخا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کر دی۔ کچھ دن بعد بستی روشنی سے بھر گئی۔
کالی چوڑیاں اب زمین پر ٹوٹ کر چاند کے ٹکڑے بن چکی تھیں۔ پریاں گانے گا رہی تھیں، سمندر کی لہریں ناچ رہی تھیں، اور زلیخا اب وہ صرف ایک پری نہیں رہی بلکہ سمندر کی ملکہ بن چکی تھی، جس کا نام سدا کے لیے کالی چوڑیاں کی داستان بن گیا۔ مورل آف دا سٹوری: محبت کبھی کالی نہیں ہوتی، اگر دل صاف ہو تو سب سے گہرا رنگ بھی روشنی بن جاتا ہے۔